MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد شفیعنا صلی علی
صل على كريمنا صل على محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا عامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورہ المائدہ آیت 3. اس آیت کریمہ میں جو نصائح فرمائی گئی ہیں ان میں سے ابتدائی نصائح کا تعلق تو حج سے تعلق رکھنے والے مناسک اور محرمات اور حرمات سے ہے. جو عزت کے لائق چیزیں ہیں ان کی عزت کرو، ان کی عزت کے حق ادا کرو اور ہرگز کسی پہلو سے بھی کوتاہی نہ کرو. اور حج کے فریضے کے وقت جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے روکے رہو. یہ عمومی نصیحت ہے جو فرمائی گئی ہے. اس کے بعد آیت کا وہ آخری حصہ جس کے پیش نظر میں نے اس آیت کا آج انتخاب کیا ہے وہ تعاون سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو. اور اس سے پہلے اس آیت کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے مذہب کی دشمنی میں تمہیں حج بیت اللہ سے باز رکھا، روکے رکھا، اور اس لحاظ سے انہوں نے تم پر ظلم کیا، ان کی یہ دشمنی بھی تمہیں ان سے انصاف کرنے سے مانے نہ بنے. جہاں تک انصاف کے تقاضے ہیں ان کے معاملے میں پورے کرو، لیکن صرف انصاف کے تقاضے پورا کرنا ہی تمہاری شان نہیں ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ان سے تقوی اور نیکی میں تعاون بھی کرو. یہ عظیم الشان عالمگیر تعلیم ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے مسلمان علماء بعض دوسری آیات سے ایسا استنباط کرتے ہیں جو ان آیات کے واضح مضامین سے متصادم ہے. بیک وقت دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. بس قرآن کریم میں جو محکمات ہیں ان کے تابع متشابہات کی تعبیر کی جاتی ہے، نہ کہ متشابہات کے تابع محکمات کی. یہ وہ آیت ہے جو محکمات میں سے ہے. نہایت ہی اہم فرائض، بلکہ تمام امت مسلمہ کے فرائض میں سے سب سے مرکزی فریضہ جو حج کا ہے اس کے متعلق تعلیم دی جا رہی ہے. قطعیت کے ساتھ یہ محکمات میں داخل آیت ہے. اور اس تعلق میں دو نصیحتیں جو فرمائی گئی ہیں، ایک یہ کہ تم جب صاحب اختیار بنو تو ہرگز ایسی قوم سے بھی ناانصافی سے پیش نہ آؤ جو تم سے ناانصافی سے پیش آتی رہی ہو، اور تمہارے دینی فرائض میں بھی مخل رہی. ان کے تعلق میں بھی یاد رکھو کہ تم نے مضبوطی کے ساتھ عدل کا دامن پکڑے رکھنا ہے. اور مزید برآں اگر وہ نیک کام کریں تو ان سے تعاون کرو، اور نیک کام میں تعاون کرو اور تقوی میں تعاون کرو. اب اکثر وہ تقوی سے تو عاری ہوتے ہیں، اس لیے یہاں تقوی کا کیا مضمون ہے؟ تقوی کا جو مضمون یہاں پیش نظر ہے وہ ابتدائی بنیادی انسانی فطرت میں ودیعت شدہ تقوی ہے. یہ بات غلط ہے کہ ہر قوم کلیتاً تقوی اللہ سے عاری ہو چکی ہوتی ہے. مشرکین بھی بعض کام اللہ کے تقوی سے اختیار کرتے ہیں. چنانچہ ہندو مشرکین میں داخل ہیں. ان میں ایسے لوگ جو بت پرست ہیں، وہ محض خدا کی خاطر اور اللہ کے خوف کی خاطر صرف بنی نوع انسان میں سے ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے، بلکہ جانوروں کو بھی روٹی ڈالتے اور دانے پھینکتے ہیں. ایک موقع پر ایک ایسے ہی مشرک نے جو اپنے شرک کے زمانے میں پرندوں کو روٹی ڈالا کرتا تھا یا دانے پھینکا کرتا تھا یا گوشت پھینکتا تھا چیلیں اٹھا کے لے جائیں،
ان کے متعلق اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ باتیں جو میں خدا کی خاطر اس زمانے میں کیا کرتا تھا، کیا ان کا بھی کوئی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا اجر تو مل گیا تمہیں، تم جو ہدایت پا گئے تو اور اجر تمہیں کیا چاہیے؟ یہ انہی نیکیوں کا اجر ہے. بس تقویٰ ان میں بھی ہوتا ہے جو مشرک ہوں، مگر محدود تقویٰ ہے. اور تقویٰ کے جو ابتدائی معنی ہیں ان میں آپ کو تقویٰ کی جھلکیاں دکھائی دیں گی. اور دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے تقویٰ کے مضمون پر عمل نہ کرتا ہو. بعض دہریاں ہیں، لیکن تقویٰ کا وہ مضمون جو سچائی سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کے اندر بھی آپ کو دکھائی دے گا. تقویٰ کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مغربی قومیں جو خدا کے تصور کے بغیر ایک تحقیق کا سفر اختیار کیے ہوئے ہیں، کیوں ان کو جزا مل رہی ہے؟ کیوں ان کی تحقیقات کو بے شمار پھل لگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں بھی جب تک یہ تقویٰ پر قدم رکھتے ہیں ان کو پھل ملتا ہے، جہاں تقویٰ سے ہٹ جاتے ہیں ان کو کوئی پھل نہیں ملتا. چنانچہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے سائنس کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تصورات کی مطابقت کرتے ہوئے دولت مند بننے کی کوششیں کی ہیں، جس سے ہمارے ملک میں کیمیا گری کی تلاش رہی ہے. مغربی قوموں میں بھی کئی قسم کے نسخے استعمال ہوا کرتے تھے، اور مذہب کے غلط تصورات کے نتیجے میں یہ جستجو کیا کرتے تھے کہ کس طرح ہم جلد سے جلد اپنے مقصد کو حاصل کر لیں. ان میں منفی مقاصد بھی ہوتے تھے اور مثبت بھی، لیکن کبھی کسی کو کوئی پھل نہیں لگا. ان میں بعض دفعہ یہ بھی رواج تھا کہ اپنے دشمن کو مارنے کے لیے یہ اس کے بت بناتے، موم کے بت بناتے، اور عین اس کے دل میں سوئیاں پیوست کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب یہ سوئی جو ہے یہ اس کے دل میں چبھے گی. اب یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، تقویٰ سے آ رہی ہیں، یعنی تقویٰ کے ان معنوں سے بھی آ رہی ہیں جو بنیادی طور پر ہر انسان کو کسی نہ کسی حد تک نصیب ہوا ہے. دراصل تقویٰ دل کی سچائی کا ایک دوسرا نام ہے، اور اگر دل سچا ہو تو پھر خدا تعالیٰ سے ہٹ کر الگ راہ اختیار نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے ہدایت کا آغاز میں ہی یہ فرمایا ہدی للمتقین. کتاب میں تو کوئی شک نہیں، اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ یہ الکتاب ہے، یعنی کامل ہدایت ہے. اور اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ ہدایت کے سوا اس میں اور کچھ بھی نہیں. لیکن ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کو دے گی، جن میں تقویٰ نہیں ان کو کوئی ہدایت نہیں بخشے گی. بس یہاں بھی وہی تقویٰ کا ابتدائی معنی ہے کہ اگر دل میں سچائی ہے تو پھر یہ ہدایت دے گی، اگر دل میں سچائی نہیں ہے تو ہدایت نہیں دے گی. تو یہ سچائی کا مضمون تقویٰ کا آغاز ہے، تقویٰ کے آغاز سے تعلق رکھتا ہے. بغیر سچائی کے تقویٰ قائم نہیں ہو سکتا، اور اگر تقویٰ کا خدا کے حوالے سے مضمون پیش نظر نہ بھی ہو تو ہر انسان کی سچائی اس کا تقویٰ بن جاتی ہے. کیونکہ تقویٰ کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ٹھوکروں کی جگہ سے بچ کر چلنا، جہاں نقصان ہو اس سے ہٹا کر قدم رکھنا. اور ان معنوں میں تقویٰ کا سب سے عام معنی یہی ہے کہ انسان سچائی کو اختیار کرے، سچائی کی روشنی میں آگے بڑھے، اور جہاں جہاں ٹھوکر کا مقام ہے اس سے بچے. بس اس پہلو سے ہر انسان تقویٰ کا کوئی نہ کوئی مفہوم رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے. اور جتنی انسانی ترقی ہدایت کی طرف ہوئی ہے، خواہ وہ مادی ترقی ہی کیوں نہ ہو، وہ تمام تر تقویٰ پر مبنی ہے. جہاں انسان نے جھوٹ کی پیروی کی وہاں اس کو کوئی بھی پھل نہیں ملا محنت کا. بس یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اور ان قوموں سے تعاون خاص طور پر پیش نظر ہے جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے.
اس لیے تقوی کا وہ معنی لینا پڑے گا جو سب سے عام اور وسیع تر معنی ہے۔ ان لوگوں سے بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان سے تعاون کرو۔ حلف الفضول کی مثال وہ مثال ہے جو مشرکین کے دور میں تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس زمانے میں بھی ان میں نیک لوگ تھے اور مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور اس حمایت کے جذبے ہی نے ان کو مجبور کیا، جو 3 فضل نامی اشخاص تھے، ایک معاہدہ کی بنیاد ڈالیں جس میں شامل ہونے والے خواہ ان کے نام فضل ہوں یا نہ ہوں، جو بھی شامل ہوں یہ عہد کریں کہ ہم ضرور مظلوم کی حمایت کریں گے۔ تو یہ تقوی ہے جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت سے پہلے بھی تعاون فرمایا، اور یہ وہ تعاون ہے جس کی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس میں مذاہب کا فرق مٹا دیا گیا ہے۔ بد قوموں سے بھی، مشرک قوموں سے بھی نیکیوں میں تعاون کرو۔ یہ اتنی اہم تعلیم ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو کسی اطاعت کے جذبے پر زور دینے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ تعاون میں توئی مضمون داخل ہے۔ نیک کام ہو رہا ہے، دیکھتے ہو تو آگے بڑھو، اس میں حصہ لو۔ تو جو لوگ نیکیوں میں تعاون کرتے ہوں اور یہ نہ پوچھتے ہوں کہ کیوں کریں، آخر کس کا حکم ہے، ان لوگوں کو جن کو اس سوال کی عادت نہ رہے، نیکی اپنی طرف کھینچے اور بے اختیار اچھی بات ہوتی دیکھیں تو آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو زور سے کہا جائے اطاعت کیا کرو، کیونکہ اطاعت تو ہے ہی نیکی میں۔ جن کو تعاون کی روح سے نیکیاں اختیار کرنے کا جذبہ ہو، وہ اس میں بے اختیار پائیں اپنے آپ کو، وہ نیکی میں حصہ لیے بغیر رہ نہ سکیں، ان کی اطاعت کامل ہو جایا کرتی۔ ناممکن ہے کہ وہ اطاعت سے پیچھے رہیں۔ بس آپ جماعت کے نظام پر غور کر کے دیکھیں، اطاعت سے باز رہنے والے وہی ہیں جن کو نیکیوں میں تعاون کی عادت نہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کیوں کریں، کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے؟ حالانکہ جو نیک کام میں تعاون کی ہدایت فرمائی گئی ہے اس میں کسی اتھارٹی کا ذکر نہیں۔ نیک کام میں تعاون کی مثال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پہلو سے اپنے ماتحتوں سے ان کے کاموں میں تعاون فرمایا کرتے تھے۔ رستہ دکھانے میں تعاون، بوجھ اٹھانے میں تعاون، گھر کے کاموں میں مشاغل میں تعاون۔ کوئی سوال کرنے والی بڑھیا آ کے سوال کرتی تھی تو تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ کسی بچے کا پیغام آ گیا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، اٹھ کر اس کے گھر روانہ ہوئے۔ تو جو سب سے زیادہ مطاع بنایا گیا، جس سے بڑھ کر مطاع کا مضمون کسی کی ذات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نیکی کے مضمون میں، ہر الہی مضمون سے تعلق رکھنے والے معاملات میں سب کے سردار بنائے گئے اور سب کو آپ کے تابع فرما دیا گیا۔ وہ آدم کو فرشتوں کا سجدہ کرنا جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، وہ خلیفہ کے سامنے سجدہ تھا، خلیفۃ اللہ کے سامنے، اور وہ اپنے اعلیٰ معانی کے طور پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے تمام انبیاء بھی خلفاء ہی ہیں، یعنی اللہ کے خلیفہ، براہ راست اللہ کے خلیفہ، اور ان کے ساتھ نیکیوں میں تعاون کرنے کا تمام کائنات کو حکم دیا گیا ہے۔ اس میں فرشتہ صفت لوگ بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں۔ جب فرشتے شامل ہو جائیں تو کائنات کا سارا نظام داخل ہو جائے گا۔ اس لیے بسا اوقات آپ جو اعجازی نشان دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ قانون قدرت کو توڑا گیا ہے۔ قانون قدرت کو توڑا نہیں جاتا، بلکہ فرشتوں کے سجدے کا ایک یہ بھی مضمون ہے کہ خدا تعالیٰ کے قوانین میں جہاں جہاں گنجائشیں موجود ہیں وہاں خلیفۃ اللہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو استعمال کرو۔ اور وہ انسان جو ابھی
سائنسی لحاظ سے ترقی کی ادنا منازل پر ہو، وہ اپنے وقت میں اس مضمون کو سمجھ نہیں سکتا. وہ سمجھتا ہے معجزہ ہو گیا. معجزہ تو ہوا، لیکن قانون قدرت کو توڑنے کا معجزہ نہیں ہوا کرتا کبھی. کیونکہ وہ قانون دان جو قانون بناتے وقت ضروریات کا خیال نہ رکھے اور اسے علم نہ ہو کہ کبھی میرا قانون ناکافی ہو جائے گا اور میرے مقاصد کی راہ میں حائل ہوگا، اس کو توڑے بغیر میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا، وہ قانون دان ناقص ہے. بس اللہ کا قانون قدرت کامل قانون ہے، اس میں ادنا بھی آپ تضاد نہیں پائیں گے. جتنا چاہیں نظر دوڑائیں، نظر تھکی واپس آ جائے گی اور کوئی تضاد نہیں پائے گی. یہ مضمون ہے قانون کے کمال کا. تو نبیوں کے لیے قانون توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے نبیوں کے لیے جو قانون ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمیں اپنے وقت کی معلومات کے لحاظ سے ان کی کمی کی پیش نظر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قانون توڑا گیا ہے. بعض لوگ آگ پر چلتے ہیں، قانون نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ایسے مادے موجود ہیں جن کو اگر استعمال کیا جائے اور پاؤں پر اچھی طرح ان کو مل لیا جائے تو وہ انسولیشن پیدا کر دیتے ہیں اور کچھ جلنے والے احساسات کو وہ نم کر دیتے ہیں. ان کی قوت سلب ہو جاتی ہے، ایک قسم کی فالجی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اول تو جلنے کی راہ میں وہ مادے روک بن جاتے ہیں، اور دوسرے احساس میں کمی آنے کی وجہ سے ایک انسان کوئلوں پر چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور البینیا میں یہ بہت رواج ہے کہ بعض صوفی اپنا روپ ڈالنے کی خاطر وہ لوگوں کو یہ تماشے دکھاتے ہیں کہ دیکھو آگ کے کولے سلگاؤ، ہم اس پر چل کے دکھائیں گے، ہم خاص خدا والے لوگ ہیں، اس لیے ہر معاملے میں ہماری اطاعت کرو. یہ بالکل جھوٹ ہے، فرضی بات ہے. مگر آگ کو ٹھنڈا کرنے کے قوانین خدا نے خود بنائے ہوئے ہیں. ان قوانین کا علم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے. بس اللہ تعالیٰ کا قانون ایک بالا قانون ہے، اور تعاون کے ذریعے جب انسان نیکیوں میں تعاون کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کے قوانین کی تائید ہوتی ہے، ان کی مخالفت نہیں ہوتی. اور تعاون کے ذریعے انسان قوانین کی اطاعت کے لیے پہلے سے بڑھ کر آمادہ ہو جاتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو بتایا گیا ہے. یعنی اگر مشرک سے تمہیں تعاون کرنے میں باک نہ رہے تو کیا نیک بندوں سے تعاون میں تمہیں باک ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ الفاظ بیچ میں رکھے کہ ہم معروف میں آپ کی اطاعت کریں گی، تو معروف سے مراد یہی تعاون کی باتیں ہیں. دراصل ہر بات کو خدا تعالیٰ نے فرض نہیں قرار دیا. بہت سی نیکیاں ہیں، راہ چلتے آپ ان نیکیوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مگر ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ راستہ چلتے ہوئے ضرور کھڑا ہو اور ہر آدمی کی ضرورت پورے کیے بغیر آگے نہ بڑھے. اگر یہ ہو تو ساری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے. لیکن کچھ نہ کچھ کو ضرور توفیق ملنی چاہیے. بس تعاون کا مضمون عام بھی ہے اور سلیکٹو بھی ہے. یعنی حسب ضرورت تم میں روح ہونی چاہیے. جہاں تمہاری ضرورت ہو، تم سمجھو کہ تمہاری ضرورت کے بغیر کوئی نیک کام ہونے سے رہ جائے گا، وہاں امت محمدیہ سے یہ اللہ تعالیٰ کو توقع ہے کہ یہ پوچھے بغیر کہ کس نے کہا ہے، کیوں ہم تعاون کریں، کس کا حکم آیا ہے. تمہاری فطرت کے اندر خدا نے داخل فرما دیا ہے. نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، یہاں تک کہ بدوں سے بھی تعاون کرنا ہے، مشرکوں سے بھی تعاون کرنا ہے. یہ فطرت ثانیہ بنا لو تو نظام اسلام کو پھر کبھی کوئی ٹھوکر نہیں لگ سکتی. کیونکہ نظام اسلام تو نیکیوں کے رائج کرنے کا نام ہے. حاکم اور محکوم کے جھگڑے مٹا دیتا ہے تعاون. اور وہ احساس کمتری جو بسا اوقات اطاعت کی راہ میں حائل ہوتا ہے، وہ احساس کمتری تعاون کرنے والوں میں ہوتا ہی نہیں. اگر ہے تو تعاون نہیں کر سکیں گے.
ایک انسان جب کسی غریب آدمی سے اس کے کاموں میں مددگار صاحب بنتا ہے، غریب آدمیوں کے کاموں میں اس کا مددگار بنتا ہے تو اس کو جھکنا پڑتا ہے، اور جو احساس کمتری کا شکار وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر میں نے کام کیا، اس کے لیے میں جھکا تو گویا میری عزت میں فرق آ جائے گا۔ لیکن جس سے کوئی احساس کمتری نہ ہو وہ ہر ایک کا کام کرتا ہے اور شرم محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ کام کرنے سے اپنے نفس میں وہ ایک عزت پاتا ہے۔ وہ احساس عزت اس کا مقصود نہیں ہوتا مگر جزا کے طور پر ملتا ہے۔ اور ہر انسان جو نیکیوں میں تعاون کرنے والا ہو وہ معزز سے معزز تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ لوگ صاحب اکرام ہو جاتے ہیں۔ اور نبوت کا بھی یہی رستہ ہے، جس رستے سے بالآخر نبوت تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے بعد بہت ہی دردناک حالت میں پایا اور آپ نے زملونی زملونی کہہ کر یہ متوجہ کیا کہ میں تو نفسیاتی لحاظ سے شدید بحران کا شکار ہو چکا ہوں، مجھے سخت سردی لگ رہی ہے۔ یہ ایک سردی کے لگنا جیسے ملیریا بخار میں لگتی ہے یا سیپٹک بخاروں میں لگتی ہے، اس کا ایک تعلق اندرونی نفسیاتی بحران سے بھی ہے۔ بعض دفعہ جب کسی کو اچانک صدمہ پہنچے یا اچانک گھبراہٹ کی خبر ملے تو اچانک اسی طرح بہت تیزی کے ساتھ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسی خبر ہو جس کی توقع نہ ہو، جس کو انسان اپنے متعلق سوچ بھی نہ سکتا ہو، بس جتنا شدید حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا بحران تھا اتنا ہی آپ کی سچائی پر گواہ تھا اور آپ کی انکساری پر گواہ تھا، کہ وہم و گمان میں بھی نہیں آپ کی آ سکتا تھا کہ میں خدا کا نمائندہ بن کے بنی نوع انسان کو مخاطب ہوں گا۔ اگر نفس میں ادنا بھی یہ خواہش ہوتی تو وہ بحران ہونا پیدا ہونا ناممکن تھا۔ اس حالت میں جب آپ کی بے قراری دیکھی تو حضرت خدیجہ نے تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ عرض کیے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ، ابداً، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تعاون البر والتقویٰ کا نام ہے یہ۔ وہ رشتے جو قریب کے رشتے ہیں ان میں ان کو جوڑنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے آپس کی خاندانی محبتیں بڑھیں، اور ہر ایک کے ذمہ یہ کام ہے نہیں کہ وہ فرض ہے اس کے لیے۔ اپنے معاملے میں تو حقوق ادا کرنا فرض ہے، مگر ایسے کام کرنا کہ رشتے جڑتے چلے جائیں اور رحمی تعلقات آپس میں مضبوط تر ہوں، یہ وہ نیکی کا کام ہے جو تعاون البر ہے۔ کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اب کس پر یہ فرض ہے کہ ہر وقت کمزوروں کے بوجھ اٹھاتا پھرے؟ اور شریعت تو ابھی نازل بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے نزول سے پہلے مفلوق الحال غریب لوگوں کے لیے ایک رحمت تھے، مجسم رحمت تھے۔ ان کا ہر دکھ بانٹا کرتے تھے، ان کی ہر مصیبت دور کرنے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے، اور معدوم و ناپید نیکیاں کماتے ہیں۔ تعاون البر والتقویٰ کی مثال دیکھیں، کیسی عجیب مثال ہے۔ عام نیکیاں جو معروف ہیں ان کو کرنا بھی تعاون ہی ہے، لیکن جو نیکیاں ناپید ہو چکی ہوں، انسانی نظر سے غائب ہو گئی، ان کو دوبارہ زندہ کر دیں اور پھر ان پر عمل کر کے دکھائیں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ میں تو یہ باتیں ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں جو پھر تعاون کا معنی ہے، ورنہ مہمان نوازی کب فرض ہے؟ اگر فرض ہوتا تو زبردستی کوئی حکومت، کوئی مذہب لوگوں کے گھروں میں مہمان داخل کر لیتا۔ یہ تعاون کا مضمون ہے۔ تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مہمان آتے تھے تو مسجد میں بعض دفعہ اعلان کیا کرتے تھے، کون ہے جو میری مدد کرے؟
یہ تعاون مانگنے کا ایک طریق تھا. حکم دے سکتے تھے مگر نہیں دیتے تھے، جانتے تھے کہ مہمان نوازی کا دائرہ احکام کے دائرے سے الگ ہے. بس جب بھی آپ آواز بلند کرتے ضرور لبیک کی آوازیں اٹھا کرتی اور ضرورت حقہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی وہ تمام ضروریات حقہ جو جائز ضروریات ہیں ان میں آپ جہاں تک آپ کا بس چلے آپ مدد کرتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جن کو خدا کبھی ضائع نہیں کرتا. اور جس وجہ سے آپ گھبرا رہے تھے اس کا جواب اسی میں ہے. اس سے بہتر کون ہے جو خدا کی طرف سے معمور کیا جائے؟ جس میں یہ صفات پائی جائیں وہی تو مطاع بننے کے اہل ہے، جو خود سب کا مطیع ہو گیا، تمام نیک کاموں میں ہر ایک کے سامنے جھک گیا. وہی اس لائق ہے کہ اسے مطاع بنایا جائے. اور یہی وہ مضمون ہے جس کی طرف میں آپ کو آج خصوصی سے توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ دنیا میں دعوت اللہ کا پیغام لے کے نکلے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے نہ صرف تعاون کریں گے بلکہ آپ کو اپنا سردار مانیں گے. جو آپ کہیں گے کہ دین یہ ہے وہ آپ کی بات تسلیم کریں گے، جس طرح بلائیں گے آپ کے پیچھے چلیں گے. تو اس سے پہلے ایک نبوت کا مرتبہ حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی نبوت کا وہ مرتبہ جو نبوت کے انعام سے پہلے صفات کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور غلامی کے لیے لازم ہے کہ ان تمام صفات کو اختیار کیا جائے جو حضرت اقدس کی نبوت سے پہلے بھی تھیں اور جن کو تفصیلاً بیان فرمائے بغیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی. اور اس میں مشرکوں سے تعاون بھی تھا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بعد ازاں نبوت کے بعد حلف الفضول کا حوالہ دے کر ابو جہل سے کسی کا حق دلوانے کے لیے بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے وقت روانہ ہو گئے. یعنی مشرکوں سے تعاون اور مشرکوں سے تعاون لے رہے ہیں. اور یہ تعاون علی البر والتقوی کی بہترین مثال ہے. دوسری بات تعاون علی البر والتقوی میں یہ بھی داخل ہے، یعنی اللہ کا جو صلہ ہے یہ دو معنی پیدا کرتا ہے. نیک کاموں میں تعاون کرو اور تقوی میں تعاون کرو اور نیکی کی بنا پر تعاون کرو اور تقوی کی بنا پر تعاون کرو. یہ جو مضمون ہے یہ دوسرے دنیا کے بہت سے تعاون کرنے والے مضامین سے اس مضمون کو الگ کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں نیک کاموں کے لیے تعاون غیر قوموں میں بھی ملتا ہے، مگر اللہ کی خاطر تعاون اور نیکی سے محبت کی بنا پر تعاون، یہ دو چیزیں اکٹھی کم ملتی ہیں. ملتی تو ہیں لیکن شاذ کے طور پر، ایک قومی کردار کے طور پر نہیں ملتی. بسا اوقات یہ جو تحریکات ہیں غریبوں کی ہمدردی کی بہت اچھی تحریکات ہیں، ان میں گہرے انسانی جذبات ہی کار فرما ہوتے ہیں، مگر اللہ کا خوف دامنگیر ہو یہ لازم نہیں. بعض دہریہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. بہت سی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو افریقہ کے مظلوموں کی مدد کر رہی ہیں، جہاں پانی نہیں ملتا ان کے لیے پانی کی اپیلیں ہیں. آپس کی جنگوں میں اور فسادات میں جو لوگ مجروح ہو جاتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، ان کی مدد کے لیے یہ محض انسانی ہمدردی سے تعاون ہوتا ہے. مگر لازم نہیں کہ وہ خدا کی خاطر ایسا کرتے ہوں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، میں جانتا ہوں بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جن کا عیسائیت سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں رہا، صرف بنی نوع انسان کی ہمدردی ان کا مذہب بن جاتا ہے. تو تقوی کا وہ مضمون جو اللہ سے ملاتا ہے وہ اس سے خالی ہوتے ہیں. تو مومن کو نصیحت فرمائی گئی کہ بر کی وجہ سے صرف نہ کرو، تقوی کی وجہ سے بھی کرو. اگر تقوی کی وجہ سے کرو گے تو تمہاری یہ نیکی دونوں جہان کی سعادت میں دلوانے کا موجب بن جائے گی. اگر محض نیکی کی خاطر کرو گے یعنی دل کی ہمدردی سے
اس کی جزا تو پاؤ گے، مگر وہ اعلیٰ جزا جو تمہیں مل سکتی ہے اس سے محروم رہ جاؤ گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تقویٰ کا یہ معنی بلند تر معنی اس معنی سے جو میں نے پہلے بیان کیا تھا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور کسی کی خاطر کرتے ہوں اور اس کو علم ہو کہ یہ تکلیف میری خاطر اٹھا رہا ہے، تو وہ کام خواہ نیکی کا ہو خواہ عام کام ہو، مگر جس کی خاطر آپ کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس کا ایک قسم کا احسان ہو گیا ہے۔ یہ اگر احسان نہیں رکھا جا سکتا تو کم سے کم اس نے تو میری محبت کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی ہے۔ اعلیٰ اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں بھی اس کی خاطر کچھ ایسا کام کروں جو میرے لیے کرنا فرض نہ ہو، یعنی فرض سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی خدمت کروں۔ بس اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کھینچنے کے لیے یہ آیت کریمہ ایک بہت ہی عمدہ گر ہمیں بتلاتی ہے۔ بنی نوع انسان کی ہمدردی تو جس کے دل میں ہوگی اس نے تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر رضائے باری تعالیٰ پیش نظر ہو اور اس کی خاطر آپ تعاون کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پیار کی نگاہیں آپ پر پڑیں گی، آپ کی ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا موجب بن جائے گی۔ جس کی دنیا سنواریں گے اس کا دنیا سنوارنا آپ کی دنیا بھی سنوار جائے گا اور آپ کی آخرت بھی سنوار جائے گا۔ یہ وہ دوسرا پہلو ہے تعاون علی البر والتقویٰ کا، جسے ہمیں لازماً پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پھر یہ تو عام نصیحت ہے جو وسعت کے لحاظ سے تو بہت ہے، یعنی انسانی زندگی کے ہر دائرے پر محیط ہے، مگر مضمون کی تحکم کے لحاظ سے، لازم ہونے کے اعتبار سے یہ ایک نرم آیت ہے، یعنی مثبت پہلو میں اس میں ایک نرمی پائی جاتی ہے۔ نہ بھی کرو تو تمہارا گزارا ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں تمہیں جہنم نہیں ملے گی، لیکن اعلیٰ خوبیوں سے اعلیٰ مراتب سے محروم رہ جاؤ گے۔ اس کی ایک مثال ایک ایسے شخص کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے نیکیوں کی تعریف پوچھی، کیا کیا باتیں ہیں۔ جب اس کو پتہ چلا کہ فرائض بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں، اس کے علاوہ نوافل کو حسین بنا کر اس رنگ میں کرنا کہ گویا نیکیاں کرنے والا محسن ہو گیا، تو اس نے کہ یا رسول اللہ مجھ میں ان باتوں کی طاقت نہیں ہے، مجھے تو صرف فرائض بتائیں، جتنے فرائض ہیں وہ میں کر لوں گا، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اس عہد پہ قائم رہو تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعاون کا مضمون تو ہی ہے، اگر یہ لازم ہوتا تو پھر عنوانوں میں لازم کی گویا اگر نہ کریں گے تو سزا ملے گی، وہ اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوافل سے آزاد نہ کرتے۔ مگر اگلا پہلو اس آیت کا وہ قطعیت رکھتا ہے، وہ تھوڑے دائرے پر اطلاق پاتا ہے لیکن بڑی شدت کے ساتھ اطلاق پاتا ہے، اور وہ یہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جہاں گناہ کا تعلق ہو اور جہاں بعض لوگ بعضوں پر زیادتی کر رہے ہوں وہاں ہرگز تعاون نہیں کرنا۔ وہاں اگر تعاون کرو گے تو تم یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے، سخت عذاب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ سے بچو۔ تو بعض دفعہ مثبت مضمون نرم ہو جاتا ہے اور منفی مضمون زیادہ شدید ہو جاتا ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اور نیکیوں میں تعاون کرنا ہے، بدیوں میں ہرگز نہیں کرنا، اس کی ایک مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے طور پر، ایک تمثیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب الشرک کا باب
آگے لفظ مٹا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بحال میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرتا ہے، قائم رکھتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو ان حدود کو توڑتا ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک کشتی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے قرہ ڈالا۔ کچھ لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور کچھ کو نیچے کی منزل میں جگہ ملی۔ جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے وہ اوپر والی منزل میں سے گزر کر پانی لیتے تھے۔ بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ الٹ ہونا چاہیے، اوپر والوں کو پانی کے قریب آنے کے لیے نیچے آنا چاہیے، مگر اگر چاروں طرف سے دیواریں اٹھی ہوں اور پانی کو اندر آنے کی راہ نہ ہو تو آپ کیسے نیچے کی منزل سے پانی لے سکتے ہیں؟ تو اوپر جہاں کشتی کا اوپر کا کنارہ ہے وہاں سے ڈول پھینکا جا سکتا ہے، اندر سے ڈول نہیں پھینکا جا سکتا۔ تو یہ مضمون ہے کہ نیچے کی منزل والوں کے لیے ضروری تھا کہ اوپر جائیں اور اوپر جا کر وہاں سے ڈول ڈالیں اور اپنا پانی حاصل کریں، اور اوپر کی منزل والوں کو یہ آرام تھا کہ اوپر بیٹھے بیٹھے وہ پانی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اس پر جو نیچے کی منزل والے تھے ان میں سے ایک بے وقوف نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم یہیں سوراخ کر لیں اور سوراخ کر کے اپنا پانی نیچے سے حاصل کر لیں۔ اب لا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ اوپر کی منزل والوں کو متعلق فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ان کا کام ہے یہ جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کیا اس میں دخل نہ دیں، تو یہ لوگ خود بھی غرق ہوں گے اور اوپر والوں کو بھی غرق کر دیں گے۔ اس لیے اوپر والوں کا فرض ہے یہاں کہ ان کو ان کے اس بظاہر اس حق سے محروم کر دیں، کیونکہ یہ بدی میں بدی کر رہے ہیں اور بدی میں کوئی تعاون نہیں۔ تو اس پہلو سے جب نہی عن المنکر کی بات ہوتی ہے تو یہ مراد ہے کہ بدیوں سے روکنا ہے، لیکن اگر بدیوں سے روکنا اس مرتبے تک جا پہنچے کہ ساری قوم کی ہلاکت کا موجب بنے تو پھر خدا تعالیٰ اسی حد تک دخل اندازی کا بھی حق دیتا ہے۔ اور اگر انسان یہ کہے کہ یہ تو تعاون کی روح کے خلاف ہے، ہم کیوں نہ ان سے تعاون کریں، ان کو کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، تو یہ جہالت ہوگی۔ فرمایا کہ اگر وہ ان کو نہیں روکیں گے تو تمام غرق ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی ترمذی باب الفتن باب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر سے لی گئی ہے۔ یہ چونکہ ہم اب تعاون کی گفتگو کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات شروع کر بیٹھے ہیں، تو اس مضمون پر ایک میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم نیکی کو حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب سے دوچار کرے، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس یہ اہمیت ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی، جس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بس بظاہر تعاون کرنا ایک نفلی کام ہے، مگر جب اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ نفلی کام ایسا ہے جو آپ کی قومی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آپ نیکیوں میں تعاون کرنا سیکھ جائیں اور برائیوں سے روکنے کی عادت ڈال لیں، خواہ آپ کو امارت نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن عادت بنا لیں کہ جہاں اچھا کام ہے آپ نے آگے بڑھ کر اس میں مدد کی کوشش کرنی ہے، جہاں بری بات ہو رہی ہے وہاں اور کچھ نہیں تو زبان سے روکیں۔ بس یہ تصور جو مولویوں والا ہے کہ
زبردستی کسی نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہوا تو اس کو تھپڑ مارو اور اس کا سر پہ زبردستی دوپٹہ پہنا دو، یہ ہرگز اس آیت کا مضمون نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان عورت کو زبردستی برقع نہیں پہنایا۔ قرآن کریم میں نصیحتیں آتی رہی ہیں، یہ مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ کوئی عورت حضور کی خدمت میں گھسیٹ کے لائی گئی ہو، یا رسول اللہ پردہ نہیں کر رہی تھی ٹھیک طریقے سے، نہیں کر رہی تھی تو خدا اس سے سر نپٹے گا، لیکن پردے کی نصیحت کرنا یہ سوسائٹی کا شیوا تھا۔ نیک باتوں کو کی تاکید کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ وہ مضمون ہے جو قرآن کریم تعاون والبر والتقوی کی آیت میں اور نیک معروف کے حکم اور نیکی سے بدی سے روکنے کے مضمون میں ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ بس یہ اپنی عادت بنائیں کہ اچھی بات میں اس لیے تعاون کریں کہ اچھی بات ہے، اپنے اچھی بات کو اپنا کر اس کے لیے ایسی کوشش کریں جیسے اپنی چیز ہے، اور جب برائی سے روکتے ہیں تو اس وقت آپ کو اختیار ہے طاقت کے استعمال کا، جب خدا تعالیٰ آپ کو اس پر مامور کرتا ہے، اور جب ایسے معاملات میں کوئی شخص بعض احمقانہ فیصلے کر کے ان پر عمل کر رہا ہے جس سے ساری قوم کی بربادی لازم ہو جاتی ہے، اس صورت میں قوم کو اجازت ہے، انفرادی طور پر ہر شخص کو یہ حکم کی اجازت ہی نہیں کہ وہ بیچ میں دخل اندازی کرتا پھرے۔ بہرحال یہ وہ عمومی مضمون ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں جماعت کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب میں کہتا ہوں کہ اطاعت کریں، اطاعت کی روح اختیار کریں، چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار کی بھی اطاعت کریں، تو یاد رکھیں وہ چھوٹے سے چھوٹے عہدے کی اطاعت کا اختیار کرنا آپ کی تعاون کی روح سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک کاموں میں تعاون مانگا کرتے تھے، بسا اوقات صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے کون ہے جو اس معاملے میں میرا مددگار ہوگا۔ قرآن کریم میں حضرت مسیح کے تعلق میں یہ بیان ہوا ہے، اور کسی نبی کے تعلق میں اس طرح بیان نہیں ہوا کہ اس نے یہ اعلان کیا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میرا مددگار ثابت ہو، یعنی تعاون مانگا گیا ہے۔ اور حضرت مسیح کے تعلق میں اس کا بیان کرنا دراصل جماعت احمدیہ کے لیے ایک پیغام رکھتا ہے کہ تم اگر واقعی سچے مسیح ثانی کے غلام ہو تو اس بات کو یاد رکھنا کہ وہ جب نیکی کے کاموں کے لیے تم سے خدا کی خاطر تعاون مانگے گا تو ضرور تعاون پیش کرنا ہے، اور اس تعاون کے ساتھ اطاعت جب وابستہ ہو جائے تو اطاعت میں ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے احساس سے کمتری کا ہر شائبہ نکل جاتا ہے۔ جو شخص یہ پوچھے بغیر تعاون کرتا ہے کہ کوئی حاکم ہے بھی کہ نہیں، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنے غلاموں سے تعاون کرتا ہے، اپنے نوکروں سے تعاون کرتا ہے، اپنے بچوں سے تعاون کرتا ہے، اس شخص کے لیے یہ کہاں کا موقع ہے کہ جب اس کو خدا کے نام پر کچھ کہا جائے اطاعت کرو تو وہ کہے میں کیوں کروں۔ نیکی سے محبت، نیکی کی تعاون اس کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو پھر دراصل اپنی ہی اطاعت کرتا ہے، غیر کی اطاعت اٹھ جاتی ہے، اور تقویٰ کا مضمون بتاتا ہے کہ اللہ کی خاطر وہ اپنے نفس کی نیک باتوں کی اطاعت کرتا ہے، اپنے نفس کی بد باتوں سے رک جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم شان مضمون ہے جو تمام انسانی زندگی پر محیط ہو جاتا ہے اگر قرآن کریم کی نصائح پر غور کرے، ان کو سمجھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات کے حوالے سے اس مضمون پر عمل کرے، نہ کہ کسی مولویانہ تفسیر کی تابع اس پر عمل کرے۔ پس جماعت کو تعاون اختیار کرنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا، حرز جان بنا لینا چاہیے۔ ایسی بات کہ ان کی زندگی کی گہرائی تک، پاتال تک اتر چکی ہو، ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہو۔
بلکہ فطرت ثانیہ نہیں، فطرت اولا جاگ اٹھے، کیونکہ یہی تو فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہر اچھی بات میں تعاون کرو، ہر بات جو خدا سے تعلق والی ہو، جو خدا چاہتا ہے، تقویٰ کا مضمون یہ ہے، جو اللہ چاہتا ہے ویسے ہی کرو۔ تو پھر یہ جھگڑے اٹھ جاتے ہیں کون حاکم کون محکوم، تمام حاکم اور تمام محکوم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ایک عظیم مساوات ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی، اور انسان کسی کے سامنے گردن جھکانے پر کسی پہلو سے بھی یار محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری نیکی، میری گردن تو خود میری اندر کی نیکیوں کے سامنے کم ہو چکی ہے، میں تو اپنے دل کی نیک آوازوں کے خلاف سر اٹھا ہی نہیں سکتا، تو جب باہر سے وہ آواز ہے کیسے میں اس کی مخالفت کروں گا؟ بس اگر اس پہلو کے پیش نظر ہم اپنی تمام زندگی کو تعاون علی البر والتقویٰ کے تابع کر لیں گے تو جماعت کو پھر کسی قسم کے کوئی خطرات درپیش نہیں ہوں گے، اور جماعت کی بقا کا راز اس میں ہے، کیونکہ نظام جماعت کی بقا اطاعت پر منحصر ہے، اور اطاعت کی بقا تعاون علی البر پر منحصر ہے۔ یہ وہ مزاج ہے جو اطاعت کی روح پیدا کرتا ہے۔ تو اس پہلو سے اگر آپ اطاعت کو اختیار کریں تو جماعت کی ساری زندگی میں ہر جگہ ایک حیرت انگیز دلکشی پیدا ہو جائے گی۔ ایک آدمی آپ کو بلاتا ہے آؤ یہ کام کریں، یہ پوچھے بغیر کہ اسے بلانے کا اختیار ہے کہ نہیں، اگر اچھی بات کی طرف بلا رہا ہے آپ دوڑے ہوئے چلے جائیں گے۔ مشرک بلاتا ہے تو چلے جاتے ہیں، تو مومن بلاتا ہے کیوں نہیں جائیں گے؟ ہر اچھے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ تعاون اختیار کرنا شروع کریں گے، اور یہ جو جذبہ ہے اس سے قوموں کی تقدیر بدلی جائے گی۔ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ دنیا میں عظیم روحانی انقلاب برپا کر سکیں۔ آنے والے آ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی ذات پر آپ کا یہ اندرونی تعاون ہے جو اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا سالانہ کے موقع پر البینیا کے آئے ہوئے ایک عالم نے یہ بیان کیا کہ میں تو جب آپ کو ایک ہوئے ہوا دیکھتا ہوں، وہ یہ بیان نہیں کر سکا کہ کیا بات ہے، وہ تعاون علی البر تھا جس کو وہ دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے بچے جوان ہر نیکی کی آواز پر آگے بڑھے اور لبیک کہا اور ہر بوجھ اٹھا لیا، حالانکہ ان پر فرض نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی نظام کے پاس کہ زبردستی ان کو ان کاموں پہ معمور کرے۔ کس نے ان کو کہا تھا کہ اپنے دفتروں سے چھٹیاں لیں؟ کہ انہوں نے اسکول کے بچوں اور کالج کے طالب علموں کو کہا تھا کہ اپنی پڑھائیاں ایک طرف کر دو آج، اور دوڑتے ہوئے خدمت دین کے لیے حاضر ہو جاؤ؟ کوئی حکم ایسا نہیں تھا جس کی پابندی ان پر لازم ہوتی۔ جو نہیں تھے ان کو کبھی کوئی سزا نہیں ملی۔ سینکڑوں ہیں جو محروم رہے ہیں، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ تم کون لوگ ہو، اگر دیکھا ہے تو رحم کی نظر سے دیکھا ہے کہ بیچارے محروم رہے، اور غصے کی نظر کبھی کسی پہ نہیں ڈالی گئی۔ یہ تعاون علی البر والتقویٰ تھا جس نے ان کو حیرت زدہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب میں سمجھا ہوں یہ صداقت ہوتی کیا ہے، اب میں سمجھا ہوں سچائی کس کا نام ہے۔ اور اس اقرار کے بعد انہوں نے فوراً بیعت کر لی، اور یہ عہد لے کر واپس گئے ہیں، عہد کر کے واپس گئے ہیں کہ اب میں اپنی ساری قوم کو جب تک احمدی نہ بلا لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو تعاون علی البر والتقویٰ تو ایک عظیم الشان نعمت ہے، اس کے ایسے پھل ہیں جو پھر آگے پھل پیدا کرنے والے درخت بن جایا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ابھی کل ہی اس کی ایک اور مثال میرے سامنے آئی، جب سینیگال کا وفد مجھے آخری دفعہ جانے سے پہلے ملنے کے لیے آیا، تو ان کے ساتھ گیمبیا کے ایک بہت بڑے چیف بھی تھے جو احمدی نہیں تھے، نہ چلتے وقت احمدی تھے، نہ یہاں پہنچ کر انہوں نے احمدیت کا کوئی اظہار کیا، بالکل خاموش رہے ہیں، مسئلہ بھی کوئی نہیں پوچھا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں بھی جاؤں دیکھوں کیا ہوتا ہے تمہارے ہاں۔ ان کو بلا لیا گیا۔ جب وفد سے میری باتیں ختم ہوئی، اس میں مضمون یہی چل رہا تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کس طرح آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی کی طرف بلانا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے
آپ پر فریضہ تو نہیں ہے ان معنوں میں کہ آپ نہ کریں تو ہم آپ کو پوچھ سکتے ہیں، مگر اس کو اپنے دل کا جذبہ بنا لیں، ایسا جذبہ بنائیں کہ آپ بے اختیار ہو جائیں، آپ سے ہو نہ سکے کہ اس لوگوں کو دعوت اللہ کی بغیر آپ چین سے بیٹھ سکیں۔ یہ جب باتیں میں کر رہا تھا تو ان کے چہرے، ان کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ ہم پہلے ہی اس کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور ان کے دل کی آواز تھی جو میری زبان سے نکل رہی تھی۔ جب ہماری باتیں ختم ہوئی تو وہ گیمبین چیف نے ہاتھ اٹھایا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیں۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں، میں چلتے وقت احمدی نہیں تھا، میرے احمدیت ارادہ قبول کرنے کا کوئی دور کا بھی خیال نہیں تھا، اور امیر صاحب نے جو ان کے ساتھ سے بتایا کہ وہاں یہ ہم سے تعاون کرتے تھے، مگر صاف کہتے تھے کہ احمدی میں نے نہیں ہونا، ان کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ اب یہ دیکھیں، تعاون ایک اور نیکی پر منتج ہوتا ہے، اور تعاون پھر اس شخص کو جو تعاون کے نتیجے میں نیکی پاتا ہے کس طرح ہدایت کی طرف گویا پکڑ کر لے جاتا ہے، ہاتھ پکڑ کر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں جب میں نے آ کے دیکھا تو آپ لوگوں کو میں نے عجیب پایا، محض نیکی کی خاطر اس طرح کیڑیوں کی طرح دن رات کام ہو رہا تھا، سب خوش تھے، سب ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے، ہر ایک کو دوسرے سے تعاون کے لیے دل کے جذبے تھے جو مجبور کر رہے تھے۔ میں نے کوئی بیرونی دباؤ ایسا نہیں دیکھا جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہو۔ اس نے کہا یہ دیکھنے کے بعد میں غیر احمدی رہ کیسے سکتا ہوں؟ آج میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ میں احمدی ہوں، بلکہ واپس جا کر چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی ساری قوم کو احمدی نہ ملا۔ اب اس کے نتیجے میں دیکھیں، ایک میں آپ کو کیسی مثال دے رہا ہوں، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شرک کے زمانے کی نیکیاں ہی تو تھیں جو تمہیں ہدایت تک لے آئی ہیں، اور کیا جزا چاہتے ہو؟ تو ان کے تعاون کی جزا تھی جو ان کو خدا نے یہاں پہنچنے کی توفیق بخشی، اور تعاون ہی تھا جسے دیکھ کر ان کے دل کی کائے پلٹ گئی۔ اور جو ایمان افروز نظارہ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ ممبر پارلیمنٹ جو سینیگال سے آئے ہوئے تھے، اس بات کو سن کر اتنا بے حصہ خوش ہوئے کہ اس کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے چومنے لگے کہ تم نے ہمارے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ جذبہ بنائے نہیں بن سکتا، یہ اللہ کا احسان ہے، اور تعاون ہی کے پھل ہیں۔ بس دل اور تقویٰ پر تعاون کو آگے بڑھاتے رہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے جب مجھے امریکہ اور کینیڈا کے جلسے میں شامل ہونے کی توفیق ملی تو شروع میں ہی میں نے ان کو چند نصیحتیں کی تھیں جو جلسہ سالانہ کے آغاز پہ کی جاتی ہیں، مگر انہوں نے اس طرح اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ خود وہاں کے جو شرکائے کار تھے انہوں نے مجھ سے ملاقات کے دوران کہا کہ آج تک ہم نے کبھی اتنی حیرت انگیز تعاون کی روح پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بچہ بوڑھا جوان اس طرح تعاون کر رہا تھا کہ یہ فرق ہی مٹ گیا تھا کہ کیوں کوئی کام کرے۔ حاکم اور محکوم کے تفرقے مٹ گئے تھے، ایک آواز اٹھتی تھی نیکی کے لیے، سارے دوڑے چلے آتے تھے۔ اور یہ جو تعاون ہے پہلے آپ کو گھروں میں کرنا ہوگا۔ اس بات کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جب ہم قومی باتیں کرتے ہیں تو وہ ان باتوں کا آغاز گھروں سے ہوا کرتا ہے۔ میرا ساری زندگی کا تجربے کا نچوڑ یہ ہے بچوں کی تربیت میں کہ ان سے آپ نیکی کے معاملات میں تعاون کریں، اور تحکم کی بجائے تعاون لیں، تو کبھی وہ معصیت نہیں کریں گے، کبھی آپ کی نافرمانی کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ ہر اس گھر کا جائزہ بتاتا ہے جہاں بچوں کی تربیت اس رنگ میں کی گئی ہے کہ ماں باپ ان کے کاموں میں ان کے لیے جھکتے ہیں، ان سے تعاون کرتے ہیں، اور حکم دیے بغیر تعاون چاہتے ہیں۔ اس وقت بچوں کی نگاہیں اپنے ماں باپ کی رضا پر لگی رہتی، ان کو ہرگز ڈانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سزا کی ضرورت نہیں۔ آپ کی نظروں میں ذرا سی پیار کی کمی دیکھیں، آپ کی نظروں میں ذرا سے مایوسی کے آثار پائیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں۔ جب تک وہ آپ کے
आपके चेहरे पे खुशी के आसार न देख लें, उनको चैन नहीं मिलता। ऐसे बच्चे नाफरमान कैसे हो सकते हैं? ऐसे बच्चे आपकी अताअत के दायरे से दूर कैसे जा सकते हैं? तो जहां आपने घर में ये तजुर्बा ना किया हो, वहां जमात में भी ये तजुर्बा नहीं होगा। घरों को तावनु अलल बिर्र व तक़वा की आमाज का बना दें। यहां ये तावन की रूह परवरिश पाए, फिर जब घरों से निकल कर गलियों में जाएगी, उसी तरह तावन की रूह माहौल को तावन करने पर मजबूर करती चली जाएगी। ये ताकतवर और गालिब आने वाली रूह है, और लाजिमन इसको गलबा नसीब होता है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इस ताल्लुक में जलसों के इंतजाम हो, मेहमानों का ताल्लुक हो। यहां भी आपने देखा हर आने वाले से ताउन किया गया है। वो जर्मन जमात थी या बेल्जियम की जमात थी, अकेला कहीं से आने वाला था, पता नहीं इसके कौन आया, कहां से आया, उसका हक क्या बनता है। खुदा ताला के फजल से यूके जलसे की इंतजामिया ने हर एक से ताउन किया, और जर्मनी में बैन ही यही होता है, एक जर्रा भी फर्क नहीं। बेल्जियम में बैन ही यही होता है, इसमें हॉलैंड में बिल्कुल इसी तरह होता है, नॉर्वे में इसी तरह होता है। जहां जहां मैं जाता हूं, अल्लाह ताला के फजल से इस पहलू से मैं जमात को बहुत मुस्तैद पाता हूं कि हर आने वाले के साथ नेकी की वजह से ताउन हो रहा है, उससे कोई गरज नहीं, कुछ देना नहीं, तकलीफ उठा के भी ताउन किया जाता है। तो इसमें हमारी जिंदगी का राज है, हमारी बका का राज है, और कौमों में जिस इस्लाह के लिए हम मामूर किए गए हैं, वो इस्लाह तभी मुमकिन होगी अगर हम ताउन अल बिर्र व तक़वा की रूह पर कायम हों, वला ताउनु अल इस्म वल उद्वान की हदायत को पेश नजर रखें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि वईताइ ज़िल क़ुरबा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। ما كان